آج بالی ووڈ کے ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت کا سوسائڈل اٹیمپٹ کمٹ ہوا ہے. انہوں نے سوسائڈ کی ہے، اور جب سے یہ خبر بریک ہوئی ہے صبح سے، تو ٹویٹر پہ لوگوں نے ان کے لیے تعزیتی کلمات اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں ٹویٹ کرتے ہوئے اب شام سے ایک ٹرینڈ ہے، لوگوں نے شروع کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی بھی کافر مشرک کے لیے ریسٹ ان پیس کہنا شرعن اور اسلامن حرام ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید کی نص صریح ڈسٹنکٹیو ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی بھی کافر مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے جو ابو طالب کے ساتھ جا کے ملتا ہے. جب ان کا وقت نزاع قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو کلمہ پڑھنے کی اور آخری مومنٹ تک اسلام قبول کرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اسی طرح ان کی جان کفر سنسری سے پرواز کر گئی. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ آیت دے کے رسول اللہ کی طرف بھیجا. بے شک وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی تھی، الٹیمیٹ حکم ان کی طرف ہے اور ان کے تھرو ہماری طرف ہے. ہمارے اوپر اس آیت کا پہ عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جیسے قرآن کا کوئی بھی حکم ہے، اور جو شخص اس چیز سے انکار کرتا ہے وہ کافر ٹھہرتا ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کفر کا موجب وجہ بنتی ہے. یہ بات تو ایک طرف ہے. اس بحث میں یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو ریسٹ ان پیس کہنا چاہیے اور یہ ایک ڈیبیٹ تھی، بات تھی جو میں نے آپ سے کی کہ قرآن مجید کا حکم ہے ریسٹ ان پیس نہیں کہنا، لیکن ایشو یہ بنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ لوگ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ ریسٹ ان پیس نہیں کہنا، وہیں اس کی میت کی، اس مرے ہوئے شخص کی، بے شک ہندو تھا، کافر تھا، مشرک تھا، خدا کا منکر تھا، لیکن اس کی میت کی بے حرمتی کرنا اور اس کی بے عزتی کرنا کہ یہ جہنم کا کتا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. دیکھیے ہمارا رب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا انٹروڈکشن کس طرح کراتا ہے. سورہ فاتحہ میں قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رب المؤمنین نہیں کہا، رب المتقین نہیں کہا، رب المسلمین بھی نہیں کہا، اس نے رب العالمین کہا. اس عالم میں کافر، انسانوں میں کافر، مشرک، یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ، ہر امت موجود ہے، ہر نیشن موجود ہے انسانوں میں، اور ساتھ جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ قرآن میں کس طرح کراتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت بن کے آئے. اب غور کریں، یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ آپ کس رب کی تخلیق ہے جو رب العالمین ہے، اس نبی کی امت ہیں جو رحمت للعالمین ہے. اور پھر بھی یہ بات کہنا کسی مرے ہوئے شخص کے لیے کہ وہ جہنم کا کتا تھا، ٹھیک ہے، ریسٹ ان پیس نہیں کہنا چاہیے، غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ کو دو احادیث کا ریفرنس میں دیتا ہوں، ایک سنن نسائی سے اور دوسری صحیح البخاری سے. وہ ریفرنس یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک جنازہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے دیکھا تو تشریف اٹھا لی اور کھڑے ہو گئے. ساتھ اصحاب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مت اسا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور کہا یہودی تھا تو کیا انسان نہیں تھا؟ ایک چیز. دوسری، سنن نسائی میں حضرت جبیر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ کچھ اصحاب کسی معرکہ میں غزوہ میں شریک ہوئے، تو وہاں پہ حضرت جبیر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت مشرک مارے، بہت کافر مارے، پیگنز۔ جب یہ اس میں انہوں نے کسی کی تفریق نہیں کی، عورتیں بھی مار دیں، بچے بھی مار دیے، بوڑھے بھی مار دیے، سب کو مارتے رہے، تہ دیکھ کر دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع فرمایا اور کہا کیا ہو گیا تم لوگ بچوں کو بھی مارنے لگ گئے ہو، بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ تو ایک صحابی رسول تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ یہ تو کافروں کے بچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کے بچے ہیں تو تم جو مسلمان ہو گئے کیا تم کافروں کے بچے نہیں تھے؟ تمہارے ماں باپ کافر نہیں تھے؟ یہ براڈر پرسپیکٹیو ہے اسلام کا۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، وہ مر گیا، اس کا اگلا معاملہ رب کے حوالے ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں اور فیس بک پہ شیئر ہو رہا ہے آگے پیچھے کہ سوسائڈ کرنے والا تو ویسے ہی جہنمی ہے۔ سر جہنمی ہے، یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں مسلمان کے اوپر۔ آپ کا ایک چیز پہ ایمان ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ خودکشی کریں گے، جتنے مرضی نیک کیوں نہ ہوں آپ جہنم میں جائیں گے۔ یہ چیزیں ان پہ نان مسلمز پہ نہیں امپلیمنٹ کرتی، ان کا جہنم میں جانا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے نیک کاموں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس کے نیک اعمال کا کچھ حصہ بدلہ دنیا میں دیتا ہے اور زیادہ تر حصہ اس کی تقسیم ہے، وہ جس طرح تقسیم کر دے اس کا کچھ حصہ نیک اعمال کا بدلہ آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے آسائشوں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں، اور کچھ حصہ آپ کو آخرت میں ملتا ہے۔ اب زیادہ یہاں دے دے یا زیادہ وہاں دے دے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نان مسلم کافر ہو یا مشرک ہو، اس کے نیک اعمال کا بدلہ پورا دنیا میں اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کافی نان مسلمز، ہندو اور یہ اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت پورا سائز زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ وہ اس نے خودکشی کر لی اور وہ جہنم میں گیا، تو اگر وہ خودکشی نہ بھی کرتا تب بھی جہنم میں ہی جانا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے اس کی خاندان کو، اس کی نیشن کو تکلیف پہنچانا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو گالی نکلے گی، آپ کے رسول کو گالی نکلے گی، آپ کے مذہب کو گالی نکلے گی۔ وہ لوگ آپ کے قرآن کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے نبی اور آپ کے خدا کو، آپ کی تعلیمات اور آپ کے عقائد کو، ان کو گالی نکالیں گے، ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے آپ کو گالی نکلوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، وسعت۔ آپ کو میں نے گفتگو کے شروع میں بتایا کہ آپ اس رب کی تخلیق ہیں جو رب العالمین، اس نبی کی امت جو رحمت للعالمین ہے، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کریں۔ تنگ نظری اسلام میں حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ وسعت پیدا کریں، آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ اگر یہ عقائد رہے، ایسے ہی رہا، تو آپ کے دین کو تو گالی نکلتی رہے گی، آپ کو کیا فائدہ؟ اس طرح آپ کو دیکھ کے اسلام میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اسلام چھوڑ کے نکل جائیں گے یا اس کو گالی دیتے رہیں گے۔ تو ان دا لانگر انالیسس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے، ان نیک باتوں پہ، ان تعلیمات قرآنی پہ اور تعلیمات نبوی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مر گیا، اس کا اگلا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اس کی رضا ہے، وہ اس کا کام ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اپنے ان اعمال سے اپنے دین اور مذہب، اپنے نبی کو گالی نکلوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔